بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے اسم معرفہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں۔ جیم، اسم معرفہ کی درج ذیل 4 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں۔ اور کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اسم اشارہ، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم موصول، نمبر 4 اسم علم۔ یہاں پر اسم معرفہ کی سب سے پہلی قسم ہے اسم اشارہ۔ تو سب سے پہلے ہم اسم اشارہ کے بارے میں جانیں گے کہ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ اسم اشارہ، اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو۔ جی پیارے بچوں، اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا یہ، وہ وغیرہ۔ نزدیک کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے والا اسم اشارہ قریب، اور دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے والا اسم اشارہ بعید کہلاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، جب کچھ چیزیں ہمارے آس پاس پڑی ہوتی ہیں، ہمارے قریب ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ہم اسم اشارہ قریب استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ کون سا اسم ہے؟ وہ ہے یہ، یعنی جو میرے پاس چیزیں پڑی ہیں میں ان کے لیے کہوں گی یہ بستہ، یہ کتاب، یہ میز، یہ کرسی۔ یہ تمام جملے میرے قریب، میرے پاس پڑی ہوئی چیزوں کے لیے ہیں، تو ان میں جو اسم اشارہ بولا گیا ہے وہ ہے یہ۔ تو یہ اسم اشارہ قریب ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہم سے فاصلے پر ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کر کے ہم جو اسم اشارہ بولتے ہیں وہ ہے وہ۔ مثلا ہم کہتے ہیں وہ دیوار، وہ دروازہ، وہ درخت، وہ پہاڑ۔ ان میں ہم نے دور کی اشیاء کے لیے لفظ وہ استعمال کیا ہے، اشارہ کے طور پر وہ استعمال کیا ہے، تو اسے ہم اسم اشارہ بعید کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ مزید مثالیں موجود ہیں اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کی۔ درج ذیل میں سے اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کی نشاندہی کیجیے۔ جی پیارے بچوں، ان جملوں کو ہم پڑھیں گے اور ان میں دیکھیں گے کہ کہاں پہ اسم اشارہ قریب استعمال ہوا ہے اور کس جملے میں اسم اشارہ بعید استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلا جملہ ہے ہمارا، وہ مکان ہمارا نہیں ہے۔ جی پیارے بچوں، اس میں جو اسم اشارہ استعمال ہوا ہے وہ ہے وہ، اور وہ کون سا اسم اشارہ ہے؟ اسم اشارہ بعید۔ دوسرا جملہ ہے ہمارا، یہ گیند میری ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ گیند میری ہے میں اسم اشارہ یہ استعمال ہوا ہے، اور یہ اسم اشارہ قریب ہے۔ اگلا جملہ ہے وہ لڑکا گر گیا۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ جو اسم اشارہ استعمال ہوا ہے وہ ہے وہ، تو اسے ہم اسم اشارہ بعید کہتے ہیں کیونکہ یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلے جملے میں ہے یہ کتاب بہت اچھی ہے۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ اسم اشارہ یہ استعمال ہوا ہے، تو یہ جو ہے اسم اشارہ قریب ہے کیونکہ یہ قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آخری جملے میں ہمارے پاس ہے اس لڑکی نے تقریر کی۔ یہاں پہ جو اسم اشارہ استعمال ہوا ہے وہ ہے اس، تو اس بھی ہم دور کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ اسم اشارہ بعید ہے۔ اگر ہم کہیں اس، تو اس ہم اپنے پاس کے لیے بولیں گے، جو ہمارے پاس چیز ہے، کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، پاس ہے، تو اس کے لیے ہم اس بولیں گے، تو اسم اشارہ قریب ہوگا اس۔ پیارے بچوں، گرامر کا جتنا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔